اب یہ غصہ کیا ہے؟ یہ غصہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے. غصہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر انسان کو غصہ نہ آتا ہو تو انسان اپنا بہت ساری جگہ دفاع نہیں کر سکتا. یہ جو جہاد کے لیے مجاہد تیار ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے نا کفار کے خلاف، ایسے تو نہیں تیار ہوتے. تو غصہ اگر شرعی حدود میں ہو تو بڑی نعمت ہے، اور یہ حدود سے آؤٹ ہو جائے تو زحمت ہے. جہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے آج ہمیں وہاں آتا نہیں، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں ہر وقت ہی آتا رہتا ہے. غصہ کہاں آنا چاہیے؟ جب ہم دیکھیں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، کوئی سنت ٹوٹ رہی ہے، کوئی شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس پر ہمیں غصہ آنا چاہیے، کڑنا چاہیے، اس پر غصہ آنا چاہیے. وہاں نہیں ہمیں آتا، اور غلط جگہوں پہ بہت ساری جگہ پر آتا ہے. تو غصے کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ کہاں آنا چاہیے اور کہاں نہیں آنا چاہیے. اچھا، غصہ آنا ایک فطری چیز ہے. والکاظمین الغیظ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والے. یعنی غصہ آنے کی نفی نہیں کی گئی، غصہ آیا اب کنٹرول کرنے والے. یہ صفت اختیار کرنی ہے، اس کو حاصل کرنا. نبی علیہ السلام کو بھی غصہ آتا تھا. فرمایا مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے انسانوں کو، بشر کو غصہ آتا. پھر ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی ہر بات لکھتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں ہم لکھتے ہیں، لیکن انسان کو کبھی غصہ آتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی کیسی کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے. تو اس پر میں جب پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تم لکھو. خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھائی، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا، غصے کی حالت میں بھی میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے. یہ کیفیت حاصل کرنی ہے، محنت کر کے، فکر کر کے یہ کیفیت حاصل کرنی ہے. ہمارا غصہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتا. جب غصہ آتا ہے تو بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں، اور زبان سے کچھ ایسے بول دیتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں ان بولوں سے، یا میاں بیوی کے تعلقات ٹوٹ کے طلاق کی نوبت آتی ہے، یا پھر انسان غصے کے عالم میں ایسے جملے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے. اس کے بہت نقصانات ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.